بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 6 کے نربان اردو کا پیج نمبر 62 اور 63 تفہیم کریں گے۔ جی بیٹا، پیج نمبر 62 کھولیے۔ اس میں آپ کو تفہیم دی ہوئی ہے اسکاؤٹنگ۔ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے، انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مطلب جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز 1907 میں لندن کے لارڈ بینڈن پاول نے کیا۔ اس تحریک میں لڑکیاں بھی تربیت حاصل کرتی ہیں جنہیں گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ مطلب اسکاؤٹنگ جو اسکاؤٹ ہوتے ہیں اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں اور وہ طلباء کے لیے بہت مثبت ثابت ہوتی ہے، طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے، طلباء کے جو میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، لوگ جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ ان کو اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھو کہ اسکاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ جیسے کبھی رش ہو گیا روڈوں پہ یا کوئی جلسہ وغیرہ اس طرح کر کے، تو کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس تحریک کا آغاز 1907 میں ہوا تھا اور جو اس تحریک میں لڑکیاں تربیت حاصل کرتی ہیں انہیں گرلز گائیڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی اسکاؤٹنگ کی تنظیم موجود ہے، پاکستان میں بھی اسکاؤٹنگ کی یہ تنظیم ہے اور اس میں لوگ جو ہے لڑکیاں بھی آتی ہیں اور لڑکے بھی آتے ہیں۔ لڑکوں کو اسکاؤٹ کہتے ہیں اور لڑکیوں کو گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس تحریک کے چیف اکاؤنٹ کا عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی، ان کو جو ہے اس تحریک کے چیف اکاؤنٹ کا عہدہ پیش کیا گیا تھا کہ آپ اسکاؤٹنگ کے چیف اکاؤنٹ بن جائیں، اسکاؤٹ بن جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں پہلے اسکاؤٹ بننا پسند کروں گا۔ جب ان کو چیف اسکاؤٹ کا عہدہ دیا تو انہوں نے کیا کہا، پہلے میں اسکاؤٹ بننا پسند کروں گا۔ چنانچہ 22 دسمبر 1947 کو ایک پروقار تقریب میں انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ جھنڈے پہ رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ کا وعدہ پڑھا۔ پھر جب ایک تقریب ہوئی تو 22 دسمبر 1947 کو تو انہوں نے کیا کیا، اپنا بایاں ہاتھ، بایاں کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو، جھنڈے پہ رکھ کر اور دائیں ہاتھ سے، دایاں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، اسکاؤٹ کا نشان جو ہوتا ہے اس کو بنا کے اسکاؤٹ وعدہ پڑھا۔ اسکاؤٹ وعدے میں کیا ہوتا ہے، مطلب ان کو سکھایا جاتا ہے کیا کیا کرنا ہے اور میں یہ کروں گا کام۔ ٹھیک ہے، اسکاؤٹس کو نیکی و بھلائی کی تربیت کے ساتھ ساتھ کھانا بنانا، تیرنا، خیمے لگانا، پل بنانا، حادثے کے وقت زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ مطلب لوگوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اس طرح سے کیا کیا کام کرنا ہے، ان کی جو ہے باقاعدہ جو ہے کلاسز ہوتی ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے اور ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ سارے کام کر سکیں۔ انہیں پیغام رسانی کے مختلف طریقوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، مطلب پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، کہ کیا کیا طریقے ہیں، جیسے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیکس ہے، ٹیلی فون ہے، بہت سے ذریعے دوسروں تک پیغام پہنچانے کے۔ ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر اسکاؤٹنگ کیمپ لگائے جاتے ہیں جس میں اسکاؤٹ کے مختلف گروپ حصہ لیتے ہیں۔ مطلب آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں اور آپ کے ملک میں اسکاؤٹ کی سطح پر اسکاؤٹنگ کے مختلف قسم کے کیمپ لگائے جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے، اسکاؤٹ جو ہے مختلف گروپ میں حصہ لیتے ہیں۔ اسکاؤٹ تحریک کے 10 بنیادی اصول ہیں، مطلب جو اسکاؤٹ کی جو تحریک ہوتی ہے اس کے 10 جو ہے مین مطلب ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، جس میں اپنے عزت و وقار، والدین، حکومت اور ملک سے وفاداری، سب کو اپنا دوست سمجھنا، مطلب اپنی عزت اور وقار جو آپ کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، والدین اور حکومت اور ملک سے وفاداری، وفادار رہنا اپنے والدین سے،
اپنے ملک سے، اپنی حکومت سے، سب کو اپنے دوست سمجھنا، خدمت خلق لوگوں کی مدد کرنا، خوش اخلاقی لوگوں سے اچھی طریقے سے پیش آنا، جانوروں پر رحم، لوگ کیا کرتے ہیں بے زبان جانور ہوتے ہیں ان پہ بہت ظلم کرتے ہیں اور ان کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں تکلیف دے کر، لیکن وہ بھی جاندار ہیں، ان پہ کو بھی آپ کو جو ہے ان پہ رحم کرنا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا، سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پریشانی ہے تو آپ کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، یہ سارے اصول ہیں اسکاؤٹ تحریک کے۔ کفایت، کم خرچ میں کس طریقے سے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، کم آمدنی میں گزارا کرنا، اس کو کہتے ہیں کفایت شعاری، کہ جتنے آپ کے پیسے ہیں اسی میں آپ کو گزارا کرنا ہے۔ بڑوں کی فرمانبرداری، مطلب آپ کے جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، ان کا حکم مانیں، اور اپنے قول و فعل اور خیالت کی پاکیزگی قائم رکھنا شامل ہے، مطلب اپنا جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں اس کو پاکیزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو پاکیزہ قائم رکھنا شامل ہے۔ جی اب یہ ہماری اسکاؤٹنگ کی پوری میں نے آپ کو تفہیم بتا دی۔ اب اس میں جو آپ کی جو آپ نے بھی پوری پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کی جو ہے سوالات دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے جوابات لکھنے، ٹھیک ہے، عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے وہ نمبر 1؟ اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کا نمبر 1 کا آنسر ہوگا اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے اور انہیں ملک و قوم کی خدمت کے قابل بناتی ہے، مطلب آپ کو اسی پیراگراف میں سے جواب ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ پہلا سوال کا جواب جو ہے کیا اسکاؤٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اسکاؤٹنگ ایک ایسی، اس کا آنسر ہے اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جو طلباء کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے اور انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 2 ہے کوشچن اس تحریک میں شامل لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2 کوشچن کیا ہے؟ اس تحریک میں شامل لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2 آپ لائن نمبر 3 دیکھیے، اس تحریک میں لڑکیاں بھی تربیت حاصل کرتی ہیں جنہیں گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ اس تحریک میں لڑکیاں بھی تربیت حاصل کرتی ہیں جنہیں گرل گائیڈ کہتے ہیں۔ جی کوشچن نمبر 3 ہے، یہ آپ کا پیج نمبر 63 ہے، اس میں ہے قائد اعظم اس تحریک میں کب اور کیسے شامل ہوئے؟ کوشچن کیا ہے؟ قائد اعظم اس تحریک میں کب اور کیسے شامل ہوئے؟ جی آپ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 لائن دیکھیے۔ 22 دسمبر 1947 کو ایک پروقار تقریب میں انہوں نے، آپ لکھیے قائد اعظم نے اپنا بایاں ہاتھ جھنٹے پہ رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ وعدہ پڑھا۔ 1 2 3 4 5 6 لائن دیکھیے۔ 22 دسمبر 1947 کو ایک پروقار تقریب میں انہوں کا بجائے گا قائد اعظم نے اپنا بایاں ہاتھ جھنٹے پہ رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ وعدہ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے 3 کوشچنس ہو گئے۔ اس کا آپ کو جو ہے تفہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیراگراف دیا گیا اس میں سے آپ کو جو سوالات کے جواب تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 اسکاؤٹس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اسکاؤٹس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اچھا جی اب آپ دیکھیے لائن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 لائن دیکھیے۔ اسکاؤٹس کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کھانا پکانا، تیرنا، خیمے لگانا، پھول بنانا، حادثے کے وقت زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ کیا ہوگا کوشچن نمبر 4 کا آنسر؟ اسکاؤٹس کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تربیت کے ساتھ کھانا پکانا،
تیرنا، خیمے لگانا، پل بنانا، حادثے کے وقت زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہے کوشچن نمبر 5. اسکاؤٹ تحریک کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان میں سب سے عمدہ اصول کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 5 ہے اسکاؤٹ تحریک کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان میں سب سے عمدہ اصول کون سا ہے؟ یہ آپ کے 10 اس کے بنیادی اصول ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی کون کون سے ہیں. اسی میں آپ کے پیج پہ لکھیں، لیکن آپ کو اس میں سے خود بتانا ہے کہ آپ کو کون سا اصول اچھا لگا یا کون سا اصول عمدہ ہے. یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ٹھیک ہے 13 لائن دیکھیے. اس کا آنسر تھوڑا بڑا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نیچے لائن کھینچ کے بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اسکاؤٹ تحریک کے 10 بنیادی اصول ہیں جس میں اپنی عزت و وقار، والدین، حکومت اور ملک سے وفاداری، سب کو اپنا دوست سمجھنا، خدمت خلق، خوش اخلاقی، جانوروں پر رحم، تکلیفوں کو برداشت کرنا، کفایت، بڑوں کی فرمانبرداری اور قول و فعل اور خیالات کی پاکیزگی قائم رکھنا شامل ہے. بیٹا اس کا آنسر تھوڑا سا بڑا ہے، آپ ایسے کیجیے گا اوپر نیچے لائن کھینچ کے اور اس کو تھوڑا سا کام صحیح طریقے سے کر لیجیے گا. میں دوبارہ سے اس کا آنسر ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اسکاؤٹ تحریک کے 10 بنیادی اصول ہیں جس میں اپنی عزت و وقار، والدین، حکومت اور ملک سے وفاداری، سب کو اپنا دوست سمجھنا، خدمت خلق، خوش اخلاقی، جانوروں پر رحم، تکلیفوں کو برداشت کرنا، کفایت، بڑوں کی فرمانبرداری اور اپنے قول و فعل اور خیالات کی پاکیزگی قائم رکھنا شامل ہے. جی بیٹا آپ کی کوشچن نمبر بے ہے. دیے گئے جملوں پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیں. مطلب آپ کو جملے نیچے دیے ہوئے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، آپ کو اس پر ٹک لگانا ہے. نمبر 1 ہے کہ اسکاؤٹنگ کا آغاز لارڈ بینٹن پاول نے کیا. اسکاؤٹنگ کا آغاز لارڈ بینٹن پاول نے کیا. یہ رائٹ ہے رانگ ہے؟ ابھی آپ نے تفہیم پڑھی ہے نا جی، یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم قیام پاکستان سے قبل اسکاؤٹنگ تحریک کا حصہ بنے. نمبر 2 ہے قائد اعظم قیام پاکستان سے قبل اسکاؤٹنگ تحریک کا حصہ بنے. جی وہ پاکستان سے پہلے بنے تھے یا پاکستان کے بعد بھی شامل ہوتے اسکاؤٹنگ میں؟ جی یہ کیا ہے آپ کا رانگ ہے، اس لیے وہ پاکستان بننے کے بعد شامل ہوئے تھے اسکاؤٹنگ تحریک میں. اچھا نمبر 3 ہے اسکاؤٹنگ میں شامل لڑکیاں گرل گائیڈ کہلاتی ہیں. اسکاؤٹنگ میں شامل لڑکیاں گرلز گائیڈ کہلاتی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 اسکاؤٹس مختلف طریقوں سے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اسکاؤٹس مختلف طریقوں سے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. رائٹ، اس لیے کہ ان کو مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں نا جو ہے پیغام رسانی کے. نمبر 5 اسکاؤٹ تحریک کے 12 بنیادی اصول ہیں. کتنے اصول ہیں اسکاؤٹ تحریک کے؟ جی 10 ہیں. تو یہ کیا ہوگا آپ کا رانگ ہوگا. اسکاؤٹ تحریک کے 12 بنیادی اصول ہیں، یہ رانگ ہے. اچھا جی اب نمبر جیم ہے آپ کی مشق نمبر جیم ہے. یہ جو آپ کے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد تحریر کریں. یہ آپ کے جو اس میں تفہیم میں آپ کو انڈر لائن ورڈ ہے نا، خط کشیدہ کہتے ہیں انڈر لائن ورڈ کو، ان کو آپ کو متضاد لکھنے. پہلا ورڈ کون سا تھا؟ نمبر 2 لائن میں دیکھیے پہلا ورڈ ہے آغاز. ٹھیک ہے آغاز. یہ آپ کو الفاظ بھی خود لکھنے ہیں اور اس کے متضاد بھی خود لکھنے ہیں. اس میں سے آپ کو چن کے لکھنا ہے. انڈر لائن ورڈ پہلا کون ہے؟ سیکنڈ لائن میں کیا ہے؟ آغاز. اس کا متضاد کیا ہوگا؟ انجام. مطلب ایک چیز شروع ہو گئی ایک چیز ختم ہو گئی. پہلا لفظ ہے آغاز، اس کا جو ہے متضاد کیا ہے؟ انجام. جی
नंबर 2 वर्ड है, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 लाइन में देखिए, पसंद। क्या है? पसंद। इसका क्या होगा उलट? इसका मुजाद क्या होगा? नापसंद। पसंद का उलट क्या होगा? नापसंद। नंबर 3 है, इसके नीचे ही लाइन में देखिए, बायां। बायां कहते हैं उल्टा हाथ, और इसका उलट क्या होगा? दायां। दायां कहते हैं सीधा। ठीक है, बायां कहते हैं उल्टा और दायां कहते हैं सीधा, तो बायां का उलट क्या होगा? दायां। उसके बाद है आपका भलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में देखिए बेटा, भलाई। भलाई क्या होगा? इसका उलट क्या होगा? बुराई। भलाई का क्या होगा उलट? बुराई। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइन में देखिए बेटा, जो अंडरलाइन वर्ड है इज्जत। क्या है? इज्जत। इज्जत का उलट क्या होगा? जिल्लत। इज्जत का उलट क्या होगा? जिल्लत। ठीक है, और लास्ट लाइन में देखिए पाकीज़गी। लास्ट लाइन में क्या है? पाकीज़गी। इसका उलट क्या होगा? गलाजत। तो आपको जो है इसमें जो आपके अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं उसको कहते हैं खतकश अल्फाज। इसको आपने यहाँ लिखने अल्फाज में, और इसको आपने उसको उलट लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो है तफ़हीम समझ में आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से इस तफ़हीम को कर लेंगे, इसलिए कि सारे आंसर इसमें मौजूद हैं। अल्फाज मैंने आपको बता दिए, इसके मज़ाद बता दिए हैं, और इसको गलत सही बता दिए हैं, और इसका आपको मैंने जो है पढ़ के बता दिया कि इसका आंसर क्या होंगे। बेटा काम सफाई से कीजिएगा, काम कलम से कीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, होमवर्क डाल दीजिएगा। ठीक है, और बेटा जिसका काम नामुकम्मल है किसी भी जो है उर्दू के उसमें, चाहे ग्रामर हो, चाहे निर्बान हो, चाहे टैक्स हो, तो बेटा अपना अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। जब आप लोग कॉपी लाएंगे तो हम आपका काम चेक कर देंगे, परेशानी होइएगा। और जो भी काम आप जो है लिखें उसको याद ज़रूर करिए। ठीक है, जो भी काम आप लिखें उसको याद ज़रूर करें, उस काम को मुकम्मल कर लें और उस काम की इस्लाह भी कर लें, ताकि आपको जो है इम्तहान में कोई परेशानी ना हो और आप आराम से अपना काम जब आपका मुकम्मल होगा तो आप जो है यकीन उसको याद भी कर लेंगे, और जब आप याद कर लेंगे तो आपको इम्तहान में जो है इम्तहान देने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा आप जो है अपना सारा काम मुकम्मल कर लीजिएगा, और जो है सारा काम सफाई से कीजिएगा, काम कलम से कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।